حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، حضرت جی مجھ سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، خدا را کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس اللہ کے ولی نے اس نوجوان کو 6 نصیحتیں عطا فرمائی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ان 6 نصیحتوں کو اپنے دل کے اوپر لکھ لیجئے گا۔ اگر سینے کے اندر گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہو تو ان 6 نصیحتوں کو اپنے دل کے ٹکڑے پر لکھ لیجئے گا۔ اگر ہم ان 6 نصیحتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس اللہ کے ولی نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اس طرح کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ تو اس شخص نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رزق دینے والی وہی ذات ہے، بھلا میں اس کا رزق چھوڑ کر کس کا رزق کھاؤں گا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس مالک کا تم رزق بھی کھاؤ پھر اسی کی نافرمانی بھی کرو۔ اللہ تعالی علیہ نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اس طرح کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل جانا، وہاں جا کر گناہ کرنا۔ اس شخص نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرق مغرب شمال جنوب الغرض میں جدھر جاؤں اسی کا ہی ملک پاؤں، اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس مالک کے گھر میں بھی رہو پھر اسی کی نافرمانی بھی کرو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب تیرا گناہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائے تو گناہ کر لو، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل دیکھ نہ سکے۔ اس شخص نے کہا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے، وہ تو دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس اللہ کے ولی نے کہا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمیع بصیر بھی تسلیم کرتے ہو لیکن پھر بھی اسی کی نافرمانی کیے جا رہے ہو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ جب ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہنا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے کہ میں توبہ کر لوں۔ تو اس شخص نے کہا، حضرت میری کیا اوقات، میری سنے کون، موت کا وقت مقرر ہے، مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی، میری فوراً روح قبض کر لی جائے گی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس اللہ کے ولی نے فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ تمہیں یہ پتہ بھی ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تمہیں ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی، پھر بھی تم گناہ کیے جا رہے ہو۔ ملک الموت کے آنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ جب قبر کے اندر منکر نکیر تیرے پاس آئے تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ اس شخص نے عرض کی، حضور میری کیا اوقات، میری سنے کور، میرے اندر اتنی طاقت کہاں کہ میں منکر نکیر کو ہٹا سکوں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے آنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس اللہ کے ولی نے چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اگر تمہیں جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو ان سے کہنا کہ میں نہیں جاتا۔ اس شخص نے کہا، حضرت وہاں میری کیا اوقات، میری سنے کون، وہاں تو مجھے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے بھی باہر نہیں نکل سکتے، اسے نظر بھی نہیں بچا سکتے۔ اگر تمہیں کل بروز قیامت جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو تم اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر مرنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے تاکہ تم ان تمام مشکلات سے محفوظ رہ سکو؟ محترم اسلامی بھائیوں، اس نوجوان کے دل پر وہ 6 نصیحتیں پیوست ہو گئی، وہ زور و فکار رونے لگا۔ اس اللہ کے ولی کے ہاتھ سے اس شخص نے
पक्के सच्चे दिल से तौबा कर ली।